اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم انا ابدا الدرس الاول و اسم هذا الدرس ہرقل و ابو سفیان عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان ابا سفیان بن حرب اخبرہ ان ہرقل ارسل الیہ فی رکب من قریش وکانوا تجارا بالشام فی المدۃ التی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماد فیہا ابا سفیان۔ عن ابن عباس کی روایت ہے کہ ابو سفیان بن حرب نے انہیں بتایا کہ وہ ایک قریش کے قافلے کے ساتھ انہیں ہرقل کے پاس بھیجا گیا اور یہ سارے لوگ شام میں بحیثیت تاجر کے موجود تھے، اور یہ وہ مدت تھی کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے مصالحت کی تھی۔ کفار قریش فاتوہ وہم بإیلیہ فدعاہم فی مجلسہ وحولہ وعظماء الروم ثم دعاہم ودعا بترجمانہ۔ کہتے ہیں کہ پھر اس نے کفار قریش سب کے سب اس کے پاس آئے، اور اس وقت وہ سب لوگ مقام ایلیہ میں موجود تھے۔ تو ہرقل نے ان کو بلایا، اور جس وقت بلایا تو ان کی مجلس میں روم کے جو بڑے لوگ تھے روم کے، وہ سب اس کے آس پاس موجود تھے۔ تو اس نے ان کفار قریش کا جو قافلہ تھا بلایا، اور اس کے بعد جو ان کا ٹرانسلیٹر تھا، ترجمان تھا، اسے بھی بلایا۔ فقال ایکم اقرب نسلا بہذا الرجل الذی یزعم انہ نبی۔ کہتے ہیں سب سے پہلے ہرقل نے یہ سوال کیا کہ ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو آدمی ہے جو اپنے نبی ہونے کے دعویٰ کرتا ہے، اس شخص سے، اس نبی سے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ تو فقال ابو سفیان، تو ابو سفیان نے کہا فقلت انا اقربہم نسبا، کہ نسب کے اعتبار سے، حسب کے اعتبار سے اس شخص سے، اس نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے میں سب سے زیادہ قریب ہوں۔ فقال ادنوہ منی، تو انہوں نے کہا ذرا اس شخص کو مجھ سے قریب کرو، اور پھر اس کے جو لوگ اس کے ساتھ ہیں، جو قافلہ ہیں، ان کو بھی قریب کرو۔ فجعلوہم عند ظہرہ، تو کہتے ہیں کہ ابو سفیان کے پیٹھ کے پاس ان سبھوں کو قریب کیا گیا۔ ثم قال لترجمانہ، تو اس کے بعد اس نے اپنے ترجمان سے، ٹرانسلیٹر سے اس نے یہ کہا قل لہم انی سائل ھذا عن ھذا الرجل۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو نبی ہے، اس نبی کے بارے میں ان سے یہ کہو کہ میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ فَإِن كَذَّبَنِي فَكَذَّبُوهُ، اور اگر یہ شخص مجھ سے جھوٹ بولتا ہے تو میں اس پورے قافلے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اس کے جھوٹ کی ضرور توضیح کیجیے گا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ فواللہ لولا الحیاء من ان یأثروا علیہ کذبا لکذبت عنہ۔ تو ابو سفیان نے یہ کہا کہ اگر مجھے یہ حیا دامن گیر تھی کہ مجھ پر جھوٹ کا الزام لگ جائے گا، اگر یہ حیا دامن گیر نہ ہوتی
تو یقیناً میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور جھوٹ بولتا۔ ثم کان اول ما سألنی عنہ، تو سب سے پہلا سوال جو مجھ سے محمد کے بارے میں کیا گیا وہ یہ تھا، کیف نسبہ فیکم، کہ ذرا تم یہ بتاؤ کہ اس کا نسب کیسا ہے، تم لوگوں میں اس کے نسب کا، اس کی ذات کا اسٹیٹس کیا ہے۔ قل، تو میں نے کہا، ہوا فی نذو نسبن، کہ وہ شخص ہم لوگوں میں بڑا حسب و نسب والا ہے۔ قالا، پھر دوبارہ اس نے یہ سوال کیا، فہل قال ھذا القول منکم احد قط قبلہ، یہ جو نبوت کا اس نے دعویٰ کیا ہے تو اس نبوت کا دعویٰ کرنے والا کوئی ایسا شخص بھی اس سے پہلے تم لوگوں میں گزرا ہے؟ قلت لا، تو میں نے کہا نہیں، ہمارے اندر کوئی ایسا شخص نہیں پیدا ہوا کہ جس نے اپنے آپ کو نبی کہا ہو، اپنی نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا ہو۔ قال فہل کان من آبائہ من ملکن، تو ذرا یہ بتاؤ کہ یہ جو شخص ہے اس کے آباء و اجداد میں سے اس سے قبل کیا کوئی سلطان بھی رہا ہے، کیا کوئی بادشاہ بھی رہا ہے؟ قلت لا، میں نے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ قال، پھر وہ سوال کرتا ہے، فاشراف الناس یتبعونہ ام ضعفاؤہم، تو ذرا یہ بتاؤ کہ اس کے جو فالوور ہیں، اس کے جو پیچھے چلنے والے ہیں، اس کی بات کو جو ماننے والے ہیں، یہ کہ کیا بہت ہی بڑے لوگ ہیں، اس سوسائٹی کے بڑے معروف قسم کے لوگ ہیں، یا گرے پڑے لوگ ہیں؟ فقلت بل ضعفاؤہم، نہیں، جو سوسائٹی کے ڈسکارٹڈ لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، کمزور جو طبقہ ہے وہ اس شخص کا فالوور ہے۔ قالا، پھر اس نے ایک دوسرا سوال کیا، ایزیدون ام ینقصون، کہ ذرا یہ بتاؤ کہ اس کے جو فالوور ہیں وہ گھٹ رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں؟ قلت بل یزیدون، نہیں، مستقلاً، دھیرے دھیرے اس پر ایمان لانے والے، اس کی باتوں کو ماننے والے، اس کی جو فالوئنگ ہے وہ دن بدن بڑھنے کی طرف جا رہی ہے۔ پھر اس نے ایک سوال کیا، فہل یرتد احد منہم سخطۃ لدینہ بعد ان یدخل فیہ، ذرا مجھے یہ بھی بتاؤ کہ جو لوگ اس کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، کیا اس کے دین سے ناراض ہو کر، غصے میں آ کر کبھی ان سبوں نے اس دین کو چھوڑا ہے؟ اس کی اتباع کو سے وہ مرتد ہو گیا ہے، منکر ہو گیا ہے؟ قلت لا، تو میں نے کہا ایسی بات بھی نہیں ہے۔ تو پھر وہ کہہ رہا ہے، فہل کنتم تتہمونہ بالکذب قبل ان یقول ما قال، ذرا مجھے یہ بتاؤ اس شخص کے بارے میں کہ جو اپنے آپ کو نبی بتاتا ہے، رسالت کا، نبوت کا دعوے دار ہے، کیا اس نبوت سے پہلے اس شخص نے کبھی کوئی جھوٹی بات کہی ہے؟ کیا وہ جھوٹا بھی ہے؟ قلت لا، تو میں نے کہا نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ قالا، پھر ایک اور سوال کرتا ہے، فہل یغدر، ذرا اس شخص کے بارے میں یہ بھی بتاؤ، کیا یہ بے وفائیاں کرتا ہے، یہ بددیانتی کرتا ہے، کیا یہ شخص دھوکہ دیتا ہے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں، یہ دھوکے باز نہیں ہے، فریب کار نہیں ہے۔ وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ، ہاں، اتنا میں ضرور کر سکتا ہوں کہ ہمارے اس کے درمیان جو مصالحت کی مدت ہے، لا نظری ما ہوا فاعل فیہا، کہ اس مصالحت کی مدت کے بارے میں وہ مکرتا ہے، مدت کو پورا کرتا ہے، یا مدت سے پہلے کچھ غلط کام کر بیٹھتا ہے، بے وفائی کرتا ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر وہی کہتا ہے،
ولم تمکننی کلمۃ ادخل فیہا شیئا غیر ہذہ الکلمہ. کہتے ہیں کہ یہی ایک ایسی بات تھی جس میں نے اپنی طرف سے کچھ کہا تھا. قال، تو پھر اس نے کہا، فہل قاتلتموہ، کیا تم لوگوں کی اس شخص سے جنگ بھی ہوتی ہے؟ میدان جنگ میں تم اترتے بھی ہو، آمنے سامنے ہوتے بھی ہو؟ قلت نعم، ہم نے کہا جی ہاں ایسا بھی ہوتا ہے. پھر اس نے سوال کیا، فکیف کان قتالکم، یہ بتاؤ جب جنگ ہوتی ہے تم دونوں میدان جنگ میں آمنے سامنے ہوتے ہو، لڑتے ہو، بھیڑتے ہو، کہتے نیزہ بازیاں شروع کرتے ہو، تو یہ بتاؤ کہ پھر کیا ہوتا ہے، جیت کس کی ہوتی ہے؟ تو تو میں نے یہ کہا، الحرب بیننا و بینہ، سجال، کہ کہتے ہیں کہ مستقل ہمارے اور اس کے درمیان جنگ جاری رہتی ہے. اعلان و منا، کبھی وہ ہم پر فتح پاتا ہے، وہ ننال و من ہو، اور کبھی ہم اس پر غالب آ جاتے ہیں. تو قال، پھر اس نے سوال کیا، ماذا یامرکم، یہ بتاؤ کچھ تم سے وہ کہتا بھی ہے، کچھ باتیں بھی کرتا ہے؟ تو میں نے کہا، تو قل تو یقول، تو میں نے یہ کہا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ وعبد اللہ وحدہ، یہی کہتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، لیکن اس طریقے سے عبادت کرو کہ اس کی وحدانیت کا اقرار کرو کہ وہ ایک ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی خدا نہیں ہے. ولا تشرکوا بہ شیئا، اور یہ بھی تم کرو کہ اس کی عبادت اس طریقے سے کی جائے کہ اس کے ساتھ ذرہ برابر شرک نہ آئے. شرک کی مختلف قسمیں ہیں، جہتیں ہیں، اگر وہ کہیں وحدانیت میں اللہ کے ایک ہونے میں شامل ہوتی ہیں تو اس کی وحدانیت متاثر ہو جاتی ہے. وَاتْرُكُوا مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ، اور وہ یہ بھی کہتا ہے، یہ تمہارے جو آباء و اجداد تھے، جن کے ہاں اصنام پرستی تھی، بتوں کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاتے تھے، مانگتے تھے، وہ یہ کہتا ہے کہ ان بتوں کے پاس جانا تم بند کر دو، ان بتوں سے مانگنا تم بند کر دو، ان بتوں کے رکوع و سجود کرنا بند کر دو. وہ یہ بھی کہتا ہے، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، اور ہمیں وہ نماز پڑھنے کی تاکید کرتا ہے. اور نماز ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا کے سارے کام ایک طرف ہو جائیں لیکن نماز کو کبھی چھوڑا جائے یہ ممکن نہیں ہے. جو شخص نماز پڑھتا ہے اپنی نیندوں کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے، اپنی نیندوں کو جوتے کی نوک پہ مار دیتا ہے، اللہ کے رسول یہی کہتے ہیں کہ وہ شخص اللہ کے ہاں مقبول ہوگا. والصدق، اور ہمیں سچائی کی تعلیم دیتا ہے، سچ بولنے کے لیے کہتا ہے. والعفاف، اور پاکیزگی کی بات کرتا ہے. والصلہ، اور رشتوں کو باقی رکھنے کی بات کرنا ہے، جوڑنے کی بات کرتا ہے. سوشل ایکٹیویٹی پر کام کرنے کی بات کرتا ہے. فقال للترجمان، تو پھر اس نے اپنے ترجمان سے کہا، قل لہ سألتک عن نسبہ فذکرت انہ فیکم ذو نسب، ذرا اس سے کہو کہ میں نے اس سے نسب کے بارے میں پوچھا تو تم نے یہ کہا کہ بڑا وہ اعلیٰ نسب ہے ہم لوگوں میں. وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا، تو کہتے ہیں کہ ان سے اسی طریقے سے رسول کہتے ہیں کہ اپنے قوم کے جو قومی اعلیٰ نسبی ہوتی ہے اسی میں وہ پیدا کیا جاتا ہے. یعنی نبی نسب کے اعتبار سے، حسب کے اعتبار سے، اخلاق اور کریکٹر کے اعتبار سے بہت اعلیٰ ہوتا ہے. تو بعد حاضر الکلمہ انشاءاللہ انا اذهب ختام غدا انشاءاللہ تعالی انا اذهب الى الختام. وفي هذا الدرس فقط كما انتم سمعتم کہ هذه الكلمات في الحقيقة بين هرقل وبين رسولنا
صلی اللہ علیہ وسلم. وفي هذا الدرس أن أبا سفيان هو قدم الحقائق عن هذا الرجل نبينا صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی هذا النبی في الحقيقة هو كان فائزا على هذه الأوصاف العالية. يعني هذه الرواية فالحقيقة وهي تشير إلى عظمة رسولنا، إلى حقيقة ديننا، وإلى مكانة نبينا صلی اللہ علیہ وسلم. وهرقل هو يقول هذه الصفات أيضا تشير إلى رسالته، إلى نبوته، إلى صداقته، إلى عفافه وإلى عظمته. فقط في هذه الرواية وفي هذه العبارة تقدم شخصية رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم. بعد هذه الكلمات إن شاء الله أنا أحضر أمامكم بالعبارات الباقية. شكرا جزيلا.